اب پوری قوم سن لے کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے. مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. جو آئین کی حالت ہے اور جو پاکستان میں مختلف ریلیز کے ذریعے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کے جو چارٹر پر یہ سگنیچری ہیں، بہت سارے گورنمنٹ کنونشن اور کورٹس پاکستان میں ریٹیفائی کیے ہیں. کیا ہمارا آئین تمام آئینی مناصب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض تعلیم کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو اتفاق سا ہے 73 سالوں سے بڑی کامیاب ہوگی یہ سول سوسائٹی کے پاکستانی عوام خواتین و حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مقررین حضرات آئین اور قانونی پہلوؤں سے اس موضوع کا احاطہ کریں گے، لیکن میں ترجیح دوں گا کیونکہ میں نے گزشتہ 6 ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنی 30 سالہ وکالہ کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا طارف بنائیں گے، ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو، اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہے، ایک نام العزیز بھی ہے. لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق کا بن چکا ہے. میں نے کیا دیکھا، لیکن بڑا سنگاؤں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ وہ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے. ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن، جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. جناب علی، چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے ان کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اور اعضاء کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں باقاعدہ دیکھی. میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے، اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا، میں جیل میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان پر روایت رکھ کے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات مجھے بتاتے. شمدانی درگاہ کو انہوں نے اٹھایا، اخبار کیا اور پھر کیا رویہ روانہ کیا. شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے، تم نہ ہو جاتے، اور
شرم کے مارے حیا کے مارے یہ لیڈر اپنی بتا رہے ہیں، جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں۔ میں نے اس دن بھی بتایا یہ وہ ریاست ہے جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دونوں ہاتھ سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالات میں، اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل چھٹیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ ان چھٹیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے، اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک ساتھ میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے۔ لیکن چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، یہ وہ آزادی کے لیے میں کیا کروں، پرویز خٹک کو تربیت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، حافظ بیئر کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے۔ میں نے کہا ہمارے بچوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو دینی کیوں کے نام پہ، کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیکمیل کیا گیا، بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ابیوز کیا گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ لگا کر رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ ان کی اجازت دیں تو